أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. असर की कसम कि इंसान नुकसान में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक पर चलने की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، اسی لیے ہم اس کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں۔ وہی اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا مالک رب اور معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ کائنات کے چپے چپے پر، ذرے ذرے پر اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی حکومت چلتی ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے۔ ساری چیزیں، سب بھلائیاں اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر درخت کا پتا بھی ہل نہیں سکتا، اگر وہ کچھ کرنا چاہے تو بس کہہ دیتا ہے کن ہو جا، تو وہ چیز ہو پڑتی ہے۔ مختصر سی تعریف کے بعد لاتعداد درخت کے پتوں کی تعداد سے زیادہ، بارش کی بوندوں کی تعداد سے زیادہ، آسمان کے ستاروں کی تعداد سے زیادہ، زمین کی ریت کے سنگریزوں کی تعداد سے زیادہ،
سمندر میں تیرتی مچھلیوں کی تعداد سے زیادہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے موجود ہیں، آ کر چلے گئے، ان سب کی تعداد سے بھی بڑھ کر درود و سلام رحمت و برکت نازل ہو آخری نبی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ غالباً یہ 9ویں جمعہ ہے جس میں اس موضوع پر خطبہ جمعہ دے رہا ہوں، جو موضوع پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی ہیں، اللہ کے عذابوں کو دعوت دینے والی ہیں، انسان کو تباہی و بربادی کے گڑھے میں ڈھکیلنے والی ہیں، اس کے دین اور دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والی ہیں۔ ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں؟ یہ موضوع مسلسل چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے 8 جمعہ اس موضوع پر گفتگو کی جا چکی ہے، لیکن یہ موضوع ابھی ختم نہیں ہوا، جس میں بہت ساری پچھلے خطبوں میں ایسی چیزیں بتائی گئی تھیں کہ جو انسانوں کو ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں، اور ان سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے، بلکہ ہر انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی سلسلے کا آج بھی خطبہ جمعہ رہے گا، جس میں چند اور چیزیں بیان کی جائیں گی اس تعلق سے کہ وہ چیزیں کون کون سی ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی ہیں، تباہ و برباد کرنے والی ہیں۔ کئی چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان دعوت کا کام نہ کرے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو نہ بلائے، اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اس کی توحید کی طرف انسان نہ بلائے، نیکیاں کا حکم نہ دے اور برائیوں سے نہ روکے۔ یہ چیز بھی انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت پڑھی، اس آیت میں جو کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور مشہور آیت ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت کیوں ہو؟ آخری نبی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم الشان نبی، نبیوں کے سردار نبی کہ تم امتی ہو، اس وجہ سے تم صرف بہترین امت ہو نہیں کہا اللہ نے۔ یقیناً اس لحاظ سے بھی یہ امت بہترین امت ہے کہ یہ امت بہترین نبی سردار الانبیاء کی امت ہے، لیکن صرف اتنا ہی سمجھ لینے سے ہم بہترین حقیقی معنوں میں امتی نہیں بن سکتے۔ جب تک کہ ہم بہترین امت کس وجہ سے کہا گیا ہے وہ وجوہات اپنے اندر نہ لائیں، وہ علامتیں ہم اپنے اندر نہ لائیں، تب تک ہم حقیقی معنوں میں، سچے معنوں میں بہترین امتی نہیں ہو سکتے۔ بہترین امتی کی علامت کیا ہے؟ آیت میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ صرف اپنے حد تک کے لیے نکالی گئی یہ نہیں کہا، صرف اپنے گھر والوں کی حد تک کے لیے نکالی گئی یہ نہیں کہا اللہ نے، صرف اپنے محلے کی حد تک کے لیے، خاندان کی حد تک کے لیے، جماعت کی حد تک کے لیے تم نکالی گئی ہو اللہ نے نہیں کہا۔
اخرجت للناس، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے تم بنائے گئے ہو، ساری دنیا کے لیے تم نکالی گئی ہو، یہ کہا اللہ نے۔ کیا کام کے لیے نکالی گئی ہے یہ امت؟ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا ورک کیا ہے؟ وہ بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے کہ تم لوگوں کو دیکھ کر ان کے اندر پائی جانے والی برائیوں سے تم روکو اور ان کو نیکی کی دعوت دو۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ اس کام کے لیے اللہ نے تم کو نکالا ہے، اور اس کام کے کرنے کی وجہ سے، اس ڈیوٹی کے نبھانے کی وجہ سے تم بہترین امت ہو، کہا اللہ نے۔ اب ہم یہ کام نہیں کریں گے تو بہترین امت نہیں کہلا سکتے، پھر کون سی امت کہلائیں گے؟ تباہ و برباد ہونے والی امت کہلائیں گے۔ کیا کہلائیں گے؟ تباہ و برباد ہونے والی امت کہلائیں گے۔ کیوں؟ جو اصل ڈیوٹی ہے ہماری، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم خود برائیوں میں لت پت ہو گئے، دوسروں کو برائی سے روکنا دور کی بات۔ ہم خود نیکیوں سے دور ہو گئے، اچھے کاموں سے، عمل صالح سے دور ہو گئے، دوسروں کو کہاں سے نیکی کا حکم دے سکتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی اصلاح کر لیتے رہنا چاہیے انسان۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے اندر کوئی غلطی ہے تو وہ برائی سے روکنا چھوڑ دے، نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دے۔ اگر عمل کرتے ہوئے اگر یہ کام کرتا ہے تو یہ نور علی نور ہے، لائٹ اپان لائٹ ہے، سونے پر سہاگا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ برائیوں سے روکے، لوگوں کو برائیوں میں دیکھ کر کے، اور نیکی کی دعوت دے، نیکیوں سے دور کھڑے لوگوں کو دیکھ کر کے۔ یہ کام کریں گے تو ہم بہترین امت میں شامل ہوں گے، ورنہ نہیں، بدترین امت میں اور تباہ و برباد ہونے والے امت میں شامل ہوں گے۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے جو ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ، تم لوگ ضرور کمپلسری لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، نیکی کا حکم دو، توحید کی دعوت دو، بدعات سے روکو، اللہ کے رسول کے طریقے کی دعوت دو، رسم و رواج سے روکو، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنانے کی دعوت دو، نمازوں کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو، شرک سے روکو، حرام کاموں سے روکو، حلال کاموں کی دعوت دو، گناہ کے کاموں سے روکو، نیکی کے کاموں کی دعوت دیتے رہو۔ تم ضرور نیکی کا حکم کرتے رہو اور برائی سے روکتے رہو۔ اگر تم ایسا نہیں کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم پر عذاب کو مسلط کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو دردناک عذاب میں، تباہی و بربادی میں مبتلا کر دے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم صرف آخری نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے خیر امت نہیں بن سکتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دعوت اللہ کا کام کرنا ہوگا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک الگ الفاظ کے ساتھ تعریف کیا قرآن میں ایسے لوگوں کی جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا کہ
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ میں مسلمانوں میں سے ہوں کا مطلب یہ نہیں ہے، بہت ساری آج کل گمراہیاں پھیل رہی ہیں، ان میں سے ایک گمراہی یہ بھی پھیل رہی ہے وَقَالَ إِنَّنِي مُسْلِمِينَ کہہ کر کے لوگ ایک جماعت بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ کہو کہ میں مسلمان ہوں، اب دوسرا کیا بھی ٹائٹل نہیں لگنا، سنی کو تو بھی ٹائٹل نہیں لگنا، جماعت اسلامی کو تو بھی ٹائٹل نہیں لگنا، اہل حدیث کو تو بھی نہیں لگنا، سلفی کو تو بھی نہیں لگنا، سب کہہ رہے خالی اپنے آپ کو صرف میں کون ہوں تو مسلمان ہوں، بس منہ کا مسلمان ہی نہیں، عمل کا مسلمان نہیں۔ میں مسلمان ہوں کہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف سب لوگوں کو میری جماعت مسلمان کی جماعت ہے، میری جماعت جماعت المسلمین ہے، یہ کہتے پھرو نہیں کہا اللہ نے۔ یہاں پر وقال اننی مسلمین کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ اور سب کہو کہ میں اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں۔ مسلم کا معنی وہی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا۔ صرف نام رکھ کر کے دعویٰ کرو یہ مطلب نہیں ہے آیت کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم کو تباہ و برباد کر دے گا، تم پر اپنے عذاب کو لائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ امت خیر بہترین امت اسی وقت ہے جب یہ دعوت کا کام کرے گی، اگر یہ کام چھوڑ دے گی تو یہ امت بہترین نہیں رہے گی، بدترین رہے گی، اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ اور اس وقت یعنی جب تم پر عذاب آئے گا تو اس وقت تم اس عذاب کو، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کے اللہ سے دعائیں کرو گے، اے اللہ اس عذاب کو ہٹا دے، اے اللہ اس عذاب کو ہٹا دے، اے اللہ اس بربادی کو ہٹا دے، اے اللہ اس تباہی کو ہٹا دے، اے اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے۔ اب اللہ سے دعا کرے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا کیا؟ ادعونی استجب لکم کہا اللہ نے، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہیں ضرور تمہاری دعا قبول کروں گا اور تمہاری دعا سن کر کے تم کو وہ چیز عطا کروں گا جو تم مانگ رہے ہو۔ لیکن دعوت کا کام نہ کر کے، نہ کرنے کی وجہ سے جب عذاب آ جاتا ہے، عذاب آنے کے بعد آدمی اس وقت دعا کرتا ہے تو اللہ اس وقت اس کی دعا سننے کا دروازہ، قبول کرنے کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اس وقت اللہ سے دعا کرو گے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت کا کام کرنے کی نہ صرف فضیلت ہے، نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کیا کہ یہ سب سے اچھا کام ہے اور ایسا کرنے والے بہترین امت ہے کہا، تعریف کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت بھی نبی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ ایک ایسا کام ہے جس کا کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر اس کی علم اور اس کے طاقت کے مطابق فرض ہے۔ عالم کے اوپر اس کے علم اور اس کے استطاعت و طاقت کے برابر مطابق فرض ہے، اور جو عالم نہیں ہے اس کو اس کے علم اور استطاعت کے مطابق اتنا ہی کام، دعوت کا کام کرنا فرض ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ امت خیر امت کے دائرے سی سرکل سے نکل کر کے تباہ و برباد ہونے والی امت بن جائے گی، اور تباہ ہوئی جب آ جائے گی اس وقت آدمی اللہ سے توبہ کرے گا، دعائیں کرے گا، اللہ سے مدد مانگے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ اتنا سخت عذاب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، دھمکی دی، لیکن ہم اس چیز کو لائٹ لے رہے ہیں اور صرف اپنے آپسی اختلافات میں جو کرنے کے کام ہیں وہ ان کا کاموں سے ہم دور ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے ہم تباہ و بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو حدیث تھی ترمذی کی حدیث تھی اور صحیح حدیث تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تباہی و بربادی کی چیزوں میں سے ایک چیز نیکی کا حکم نہ دینا اور برائی سے نہ روکنا ہے، اللہ کی طرف دعوت نہ دینا ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں ایک
اور قسم کی گمراہی کا بھی شکار ہیں۔ وہ کیا ہے؟ برائی سے مت روکو بھائی، برائی سے روکے تو بلا آتی ہے۔ کیوں بلا آئی کہ اللہ کے رسول برائی سے نہیں روکے؟ برائی سے روکنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، لیکن برائی سے روکنے کا انسان کے پاس اخلاق بھی ہونا چاہیے، اس کا طریقہ اچھا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ اچھے طریقے سے آدمی لوگوں کو برائی سے روکے، اچھے طریقے سے آدمی لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، اس میں اثر رہے گا۔ اگر آدمی بری نیت سے بلا رہا ہے، انسان کو برائی سے روکنا مقصد نہیں ہے، اس کی برائی کو اچھالنا مقصد ہے۔ بظاہر تو کیا دکھ رہا ہے؟ انہیں برائی سے روک رہا جیسا بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں نیت کیا ہے؟ اس کی برائی کو اچھالنا ہے۔ تو ایسے وقت میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ آدمی خیر کی نیت سے کسی کو برائی سے روکے، کبھی بھی برائی سے روکنا اس کے لیے تباہی و بربادی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ پیار و محبت سے اگر آدمی کسی کو برائی سے روکے تو جس کو روکا جا رہا ہے برائی سے، وہ کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس سمجھانے کا ڈھنگ نہیں۔ ہم جب غلط ڈھنگ سے کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، دشمنیاں کا ذریعہ وہ چیز بن جاتی ہے۔ وہ دعوت نہیں ہے بلکہ عداوت ہے۔ دعوت نیکی کی طرف بلانا ہے، برائی سے روکنا ہے۔ عداوت دشمنی کا نام ہے۔ یہ حقیقت میں دعوت نہیں، عداوت کر رہا ہے، اسی لیے اس کی دعوت میں اثر نہیں آ رہا۔ اگر انسان خیر کی نیت سے، بھلائی کی نیت سے اس کی آخرت کی فکر کرتے ہوئے برائی سے روکے گا تو ضرور انسان سدھرے گا اور اچھائی کی طرف آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو جو انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں تباہیاں نہ آئیں، بربادیاں نہ آئیں، تو ان تباہی کے چیزوں سے وہ بچ کر رہے، دور رہے۔ ان میں سے ایک چیز تباہی کی کیا ہے؟ دعوت کا کام نہ کرنا ہے، برائی سے نہ روکنا اور اچھائی کا حکم نہ دینا۔ اگلی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت میرا پہناوا ہے، عزت میرا پہناوا ہے اور کبر بڑائی میری چادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزت میرا پہناوا ہے اور بڑائی کبر میری چادر ہے۔ ان میں سے جو بھی کوئی ایک چیز مجھ سے لے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی بڑائی، تکبر، شان شوکت اللہ کے لیے زیب دیتی ہے۔ کوئی انسان اگر گھمنڈ بتائے گا، تکبر کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی عذاب دے گا۔ یہ بھی چیز کیا ہے؟ انسان کو ہلاک و برباد کرنے والی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، جس کو انگریزی میں ایگو کہتے ہیں۔ یہ چیز رہے گی تو یہ بھی امتوں کو ہلاک و برباد کرنے والی ہے۔ بنی اسرائیل کو کیوں ہلاک و برباد کر دیا گیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی جلیل القدر نبی کی امت کیوں ہلاک و برباد کیا گیا؟ اسی لیے ہلاک و برباد کیا گیا کہ ان کو بہت گھمنڈ تھا کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں۔ ان کو اس بات پر بہت گھمنڈ تھا کہ وہ انبیاء کی اولاد ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، سورہ بقرہ ہی میں معلوم پڑ جائے گا۔ اور اس گھمنڈ میں وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے جاتے تھے اور دوسروں کو گراتے جاتے تھے کہ تم لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، ہم ہی جنت کو جانے والے ہیں۔ ان کا گھمنڈ اس قدر بڑھ گیا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، وہ کہتے تھے نحنو ابناء اللہ واحباؤہ، ہم ہی اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ اس قدر ان کو گھمنڈ آ گیا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس گھمنڈ کی وجہ سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
ان کو ایک ہی اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے گا، ہم کو ہلاک و برباد نہیں کرے گا، ہم تو آخری نبی کی امت ہی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، ہمارے اوپر بھی وہی قانون ہے۔ اگر ہم بھی گھمنڈ کرنے لگیں گے، تکبر کرنے لگیں گے، تو اللہ ہم کو بھی تباہ و برباد کر دے گا، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے جنت میں جانے کا موقع نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صحیح حدیث میں فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، غرور ہوگا، گھمنڈ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ فرعون کو گھمنڈ تھا، گھمنڈ میں اس قدر ڈوب گیا وہ، تکبر میں اس قدر ڈوب گیا وہ کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہہ دیا، انا ربکم الاعلی کہا اس نے، قرآن میں آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون اس قدر تکبر کیا، گھمنڈ کیا کہ کہہ دیا اپنے بادشاہت کے اور تکبر کے نشے میں، انا ربکم الاعلی، انا ربکم بھی نہیں کہا، میں تمہارا رب ہوں بھی نہیں کہا، بلکہ انا ربکم الاعلی کہا، میں تمہارا سب سے اعلیٰ، سب سے بڑا عظیم شان رب ہوں کہا۔ اللہ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا موسیٰ کو کہنے تک۔ تو اگر ہم بھی تکبر کریں گے، گھمنڈ کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہلاک و برباد کر دے گا، یہ مطلب ہے اس حدیث کا۔ لہذا تکبر سے بچنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زندگیوں میں تباہیاں نہ آئیں، بربادیاں نہ آئیں۔ اللہ کے بندے بن کر رہنا چاہیے۔ تکبر کی علامت کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانیں کہ اس کے اندر تکبر ہے یا نہیں، یا اپنے اندر تکبر ہے یا نہیں، گھمنڈ ہے یا نہیں؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی اپنے سے کم درجے والے سے کتراتا، اپنے سے زیادہ درجے والے سے بہت جلدی لگ لیتا۔ تکبر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے بھائی کو، چاہے وہ برابر کا ہو یا کمتر کا ہو درجے میں، مال میں، خوبصورتی میں، اس کو کمتر سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے۔ یہ تکبر کی نشانی ہے۔ تکبر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی سلام نہیں کرتا۔ تکبر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آدمی حق بات کو انکار کر دیتا ہے، ٹھکرا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں صحیح مسلم ہی کی ہے، جس میں ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تکبر نہیں۔ تکبر کی بنیاد پر دوسروں کو کم گرانے کی نیت سے اگر اچھے کپڑے، اچھے جوتے پہنا تو وہ بھی تکبر میں آتا۔ تکبر کی اصل مین ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کے رسول اس حدیث میں فرمایا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، صحیح مسلم کی حدیث۔ تکبر اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حق بات کو ٹھوکر مار دے، حق بات کا انکار کر دے۔ حق بات کیا ہے؟ قرآن حدیث ہے۔ حق بات کو نہ مانے اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھے، حقیر سمجھے، یہ تکبر ہے۔ تو تکبر سے بچنا چاہیے۔ تکبر انسان کو اللہ کا نافرمان بندہ بنا دیتی ہے اور دوسروں پر ظلم کرنے لگاتی ہے۔ انسان، اس سے چھوٹا کوئی آدمی اگر حق بات بولے تو وہ فوراً غصے میں آ جاتا ہے۔ جو آدمی گھمنڈی ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہم سے چھوٹا ہے لیکن حق بات کیا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اپنے تکبر کے جوش میں جا کر کے اس کے اوپر سامنے والے پر ظلم کرنے لگتا ہے۔ یہ تا پلو ہوگا، مجھے بولتا ہے کیا، اس کے اوپر ظلم کرتا ہے ناحق۔ جب ناحق ظلم کرتا ہے تو ظلم کی سزا اس کو ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ بڑائی اگر کسی کے لیے زیب دیتی ہے تو وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زیب دیتی ہے، یہی اس حدیث خصوصی کا مطلب ہے۔ اگر کوئی آدمی تکبر دکھاتا ہے تو اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے گا، جیسے فرعون کو ہلاک و برباد کر دیا، ہارون کو اس کے خزانوں سمیت ہلاک و برباد کر دیا، پچھلی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا جنہوں نے تکبر میں آ کر نبیوں کے ساتھ
مذاق کیا تھا اور ان کی رسالت پر ایمان لانے سے، اللہ پر ایمان لانے سے انکار کیا تھا، شرک کو چھوڑنے سے انکار کیا تھا۔ اور بھی مزید باتیں ہیں اور بھی مزید احادیث ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملنے پر کہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں انہی دو احادیث پر کہ اللہ تعالیٰ ان کتاب توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں نیک مدد